آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مجھے صرف یہ بتائے گا آج کل یہ سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. والدین سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, میں والدین سے نہیں, میں سب کو اکٹھا پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگین یہ کرائسس ہم سب کو یہ مان جانا چاہیے, بالکل یہ کسی ایک انڈسٹری کا کرائسس نہیں ہے, یہ والدین بچوں کے لیے, اسکول کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اسکول مالکان کے لیے, پوری ایجوکیشن انڈسٹری سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, اب اس چیلنج میں کچھ حقائق ہیں, ان کو اگر ہم نظر انداز کر کے صرف ایک ہی بات کریں یا سب کو ایک ہی چھٹے سے ایک ہی پیمانے سے ماپنا چاہیں تو یہ زیادتی ہے. حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹل پرائیویٹ سکولز اندازہ ہے 1,73,000 ہے. صحیح. اور ان سکولوں میں جو پرائیویٹ سکولز میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 لاکھ وہ طبقہ ہے جن کا روزگار معاش ان سکولوں سے جڑا ہوا ہے. اب یہ 1,73,000 جو سکول ہیں, آپ کہہ لیجیے 1,73,000 مالکان ہیں. بالکل ایسے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ طبقہ, وہ انڈسٹری, پرائیویٹ سکول جو تعلیم دیتا ہے اس کو مافیا ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو میرا پہلا سوال ہے. مافیا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اگر یہ مافیا بنا ہے یا یہ مافیا کہا جاتا ہے, اس کے ماخذ کیا ہے, سورس کیا ہے, ہمیں پتہ لگے گا پچھلے 30 سالوں میں یہ سارا طبقہ پرائیویٹ سکولز یہ مرج ہوئے ہیں. آپ بنیادی وجہ دیکھیں گے ان کے مرج ہونے کی تو وہ گورنمنٹ کی اپنی لاپرواہیاں ہیں. دراصل بنیادی ضرورتوں میں تعلیم, صحت, سیکیورٹی حکومت کو دینی ہوتی ہے. جب حکومت ایک معیاری تعلیم وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں دے پاتی اور گورنمنٹ سکولز میں نہیں دے پاتی تو پھر یقینی بات ہے لوگ رخ کرتے ہیں پرائیویٹ سکولز کا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے گورنمنٹ کے سیکٹر میں دیکھیے کہ بیوروکریسی, جوڈیشری اور جتنے بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں 99.9% ان کے اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, اب اس میں ہم ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں 95% وہ طبقہ ہے سکول مالکان کا جو ایک بلڈنگ کرائے کی لے کے اور ادارہ چلا رہے ہیں. بالکل ایسے. ہم ان کو کوٹھی سکول بھی کہتے ہیں, ہم ان کو ایک گھر کا سکول بھی کہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں ایک رینٹل بلڈنگ کے ذریعے. سو ان کے ایکسپینس میں وہ رینٹ بھی شامل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس سارے وقت میں جو 30 سال کا میں نے ٹائم کہا, آپ کو 30 سال سے پہلے فرینچائزز نہیں ملیں گی. بالکل ایسے. یہ فرینچائزز کا کانسیپٹ 30 سالوں کے اندر آیا اور اس میں کئی ایسے گروپس, میں نام لیے بغیر یہ کوٹ کروں گا, ایمرج ہوئے جنہوں نے فرینچائزز دی اور لوگوں نے بزنس کے طور پہ اس کو لینا شروع کر دیا. یعنی ممکن ہے ایک بندہ دودھ کا کاروبار کر رہا ہے, اس نے دودھ کا کاروبار چھوڑا اور سکول کھول لیا. ایک بندہ ممکن ہے پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے, اس نے پیسے بچائے, اس نے کہا جی 50 لاکھ نال سکول کھلتا, سکول کھول. اور ابھی جیسے ہم ہر گلی محلے میں سکولز دیکھ رہے ہیں, اب دیکھ کے لگتا بھی ہے اب یہ ساری انڈسٹری بن گئی ہے. یہ گلی محلوں میں بنے ہی اس لیے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر یا ہمارا جو پبلک سیکٹر تھا وہ ٹائم پہ گرو نہیں کیا. یہ کام اگر اب یہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہی حال ہے, پرائیویٹ میڈیکل سارے کے سارے سینٹرز وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی. اب اس میں حقائق یہ ہیں کہ یہ 95% کرائے والے اور پرائیویٹ سکولز والے, ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود ٹیچر تھے. بالکل. یہ ٹیچر ہیں, یہ ٹیچر ہوتے ہوئے انہوں نے گرو کیا, یہ مالک بنے, پرنسپل بنے, یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن سے ہے. بالکل. ان بیک گراؤنڈ ایجوکیشن والے لوگوں کے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں اپنے پرانے شاگرد بھی ہیں جو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں یہ جنہوں نے بزنس سمجھا, ان بزنس سمجھنے والوں نے اپنے سکولوں کی پالیسیز, رویہ, والدین سے ٹریٹمنٹ ایسے رکھا کہ یہ مافیا کہلوانے لگ پڑا. یہ آٹے میں نمک جن کی وجہ سے مافیا کہلوا رہا ہے, ہم سب کو مافیا نہیں کہہ سکتے. لہٰذا مجھے اس جملے پہ, اس لفظ پہ شدید اعتراض ہے کہ آپ ایجوکیشن دینے والے لوگوں کو مافیا کہیں, یہ بڑے ظلم اور ستم کی بات ہے. اچھا, اب اس پہ یہ ہے نا کہ حکومت کی جانب سے جو ایس او پی بنائے جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے سکولز جو ہیں ان کی جانب سے ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ ان ایس او پی پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اب جب کہا جا رہا ہے, آپ نے کہا کرائسس ہے پوری دنیا کے لیے, سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ چاہے سکولز ہیں, وہ پھر چاہے پیرنٹس ہیں, سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب نے مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. ان سکولز کے بارے میں کیا ہے جو اب فیسوں میں کمی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب سٹیٹ کا قانون آ گیا اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اتنے % ڈسکاؤنٹ کر کے فیس لے سکتے ہیں,
पहले हम ये देख लें कि फीसों की भी कैटेगरीज हैं। बिल्कुल, हम बाज़ औक़ात स्टेट गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब, ये उन एलीट स्कूल्स को देखते हुए पॉलिसीज तो बना लेते हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज पे जाके नहीं सोचते कि कहीं ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस सिर्फ 1000 रुपए है, कहीं ऐसे स्कूल हैं जिनकी 1200-1500, 2-2500 रुपया फीस है और उनकी बचत ना होने के बराबर है। अल्टीमेट कोई काम कर रहा है तो उसे कुछ बचाना है। ये क्या हो कि आपकी जो वसूली मिली, आपको मुआवजा मिला, वो हलाल है और इनका हराम हो गया, ये तो नहीं आप कह सकते। ये टैक्स भी पे करते हैं, ये तमाम तरह से गवर्नमेंट लॉज को ओबे भी करते हैं, ये सिक्योरिटी के प्लान्स भी देते हैं, ये पॉलिसीज पे साइन भी करते हैं और पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इंकरेज भी करते हैं कि ठीक है। हमें मानना पड़ेगा कि वो जो थोड़ा सा तबका इलीट स्कूलों का है, उनकी पॉलिसीज को आप इन पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल। अच्छा, इलीट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़े हैं, जो फैमिलीज हैं, मजे की बात है वो डिस्काउंट से उन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। यानी जो अगर 25,000 रुपए फीस पे कर रहा है बच्चे की, अगर उसे 20% डिस्काउंट मिलता है, उसका 5,000 रुपए कम भी हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा शख्स जो 5-10 हजार से भी कम, नीचे 2-3-4-5 हजार तक फी पे कर रहा है, उसको 500 रुपए से फर्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि ये स्कूल्स बड़ी तादाद ऐसी है जो इन रूल्स को फॉलो कर रही है। सो हमें सबको एक फुट्टे से, एक पैमाने से मापना नहीं चाहिए।